مسمى یعنی جن کا نام تھا، عرضہم عرضہا نہیں، عرضہم انہیں پیش کیا، جب انہیں پیش کر دیا اب پوچھا بتاؤ کون ہے، بتاؤ فرشتوں تم بتاؤ کون ہے، جب پروردگار جتنا تم نے بتا دیا اپنے ہم کو معلوم، آدم تم بتا دو، انہوں نے فوراً بتا دیا۔ یہ مت سوچئے گا کہ آدم کو زیادہ بتایا تھا، ہم کو کم بتایا تھا، عدل الہی پر حرف آتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب بتا دیا ہے، مگر جو سوال کیا جا رہا تھا جتنا بتایا گیا تھا اس سے کچھ زیادہ پوچھا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ یہ نمبر 1 ہے اور یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے، نمبر اس کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پھر آپ اس نمبر کو 2 اور اس میں پلس سائن لگائے اور 2 اور ایکول سائن اور اسے کہ یہاں لکھو اس کا جواب، تو کہتے ہیں مجھے نمبرز تو معلوم ہے، کیلکولیشنز نہیں معلوم ہے، تو بتایا سب کو تھا اتنا ہی، کیلکولیشن ان سے چھوڑ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ نام تو بتا دیے تھے تمہیں، ہم نے نام بتائے 5 نام، لیکن کون سا نام کس کا ہے اب بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم بس 5 نام ہے، کون سا نام کس کا ہے ہمیں نہیں معلوم، آدم تم بتاؤ۔ آدم نے ہر ایک کا نام بتا دیا، جب نام بتا دیے تو خدا کہہ رہا ہے دیکھا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، دیکھا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں تمام کائنات کا غیب جانتا ہوں، تو اس نے کہا بے شک بلا شبہ پروردگار تو نے سچ فرمایا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ تو نے ان کو خلیفہ کیوں بنایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں باتوں میں کون سی ریلیشن شپ ہے؟ فرشتوں کا سوال کیا تھا؟ یہ فساد کرتے ہیں، یہ خورجی کرتے ہیں، اللہ کا جواب کیا ہے؟ یہ ان کے نام جانتے ہیں۔ اے پروردگار، انہوں نے یہ کب کہا تھا کہ تو اس کو بنا رہا ہے جو ان کے نام نہیں جانتا؟ توجہ کیجئے گا، یہ کہا تھا کہ تو اس کو بنا رہا ہے جو ان کے نام نہیں جانتا، یہ 5 نام نہیں جانتا، اور تم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو اس لیے بنایا کہ 5 نام جانتے، تم کہہ رہے ہو کہ خون بہائیں گے، یہ کیسے خون بہائیں گے؟ ان 5 ناموں کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغام الہی ہے، ہمیں جو ان کی معرفت رکھتا ہے وہ فساد کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی کا خون ظلم کے ساتھ کیسے بہا سکتا ہے۔ لہذا علم آدم کو ثابت کیا، اصول کیا ہوا؟ اصول یہ بنا كما استخلف الذين من قبلهم، ہم اسی طرح بنائیں گے جن سے پہلے بنا چکے ہیں۔ اصول یہ بنا کہ ہم اسے بنائیں گے جس کے پاس علم ہوگا، علم کی بنیاد پر بنائیں گے، حد یہ کہ عبادت بھی ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ آپ کیا شرط لے کر آ رہے ہیں؟ ان کی سیرت پہ عمل کیجئے، ان کی سیرت پہ عمل کیجئے۔ خدا کہتا نہیں علم کس کے پاس جاتا ہے؟ ہمیں جس کو رسول اللہ نے باب مدینۃ العلم قرار دیا، اس سے تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کی سیرت پہ، وہ خود جب پریشان ہوتے تو انہی سے پوچھتے تھے، وہ خود ان سے پوچھتے تھے، وہ خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب تم ان سے کہہ رہے ہو کہ آپ ان کی سیرت پہ عمل کریں، علی نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ یہ ہے شروعات اور اختصار کے ساتھ تفصیلات آپ کو ہسٹری میں مل جائیں۔ اب جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد کا مسئلہ، اور یہ میری پوری گفتگو کا اہم حصہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اب جو مرحلہ آیا چوتھا مرحلہ، اب یہاں پر سوال لگا جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر رسول اللہ کے بعد جو بیعت کا طریقہ شروع ہوا وہ طریقہ بیعت بدعت تھا، سے پہلے بات کر چکے ہیں، بدعت سنت نہیں، سنت وہ ہے کہ امام ہو
اور اس کی بیعت کی جائے. یہ نہیں کہ بیعت ہو تو پھر اس سے امام. علی کا کیا ہوا کہ وہ چوتھے خلیفہ کیسے بنے؟ ان کی بیعت کیسے ہوئی؟ تو اب اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ اجماع کی بات کریں، اگر آپ شورا کی بات کریں، آپ اختلاف کی بات کریں، یہ جتنے طریقے ہیں، آپ تحریف کی بات کریں، آپ نص کی بات کریں، علی کی ذات گرامی واحد ذات ہے جس کی بیعت ہر اعتبار سے ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک شخص نے آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو گئے آپ، ایسا نہیں ہو. پوری کی پوری قوم ٹوٹ پڑی، یا علی آپ کی بیعت ہوگی. علی نے سب کو واپس کر دیا. دوسرے دن اور زیادہ لوگ آئے، تیسرے دن اور بھی اضافہ ہو. مولا نہج البلاغہ میں خود فرماتے لم تکن بیعتی لم تکن بیعتکم ایایا فلتہ. فلتہ کا لفظ یاد ہے نا؟ فرما چکے ہیں ایک بزرگ کہ وہ والی بیعت جس میں ایک پر ایک ہاتھ ایک صاحب نے رکھ دیا تھا وہ فلتہ تھی، اچانک ہو گئی تھی. اب کبھی ایسی بیعت مت کرنا. علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم نے جو میری بیعت کی وہ بیعت اچانک بے سوچے سمجھے نہیں تھی. پھر فرماتے ہیں کہ بایع الناس غیر مستکرہین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین. میری جو بیعت کی ہے لوگوں نے وہ زور زبردستی سے نہیں کی ہے، جبر و اکراہ سے نہیں کی ہے، پریشان ہو کے نہیں کی ہے، دباؤ میں آ کے نہیں کی ہے، کمپلشن سے نہیں کی ہے، بل طائعین مخیرین، دل سے ہر شخص نے آ کے میری بیعت کی ہے. توجہ ہے، ہر شخص نے جس نے بھی بیعت کی ہے میری دل سے آگے کی ہے. مخیرین اس کو اختیار تھا چاہے میری بیعت کرے یا نہ کرے. میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا بیعت کرنے پر اپنی. یا علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو بیعتیں ہوئی ہیں اس میں جبر و اکراہ استعمال کیا گیا ہے. اس میں بہت سے افراد کو زور زبردست ان سے کہو بیعت کریں، ان سے کہو بیعت کریں. ہم نے کسی سے نہیں کہا بیعت کرو، اور نہ ہماری بیعت اس طرح ہوئی ہے. بالکل ایک چوتھا طریقہ ہے. کس طرح؟ جمہور. اصل جمہور یہاں نظر آتا ہے ان کے پاس. مگر کیا اس بیعت کی ویلیو ہے؟ یہ ہے سوال. کیا اس بیعت کی ویلیو ہے جو لوگ کر رہے ہیں آکے علی کی؟ ہم کہتے ہیں نہیں. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس بیعت کی اہمیت و حیثیت کیا ہے؟ تو پھر علی کیوں اس کا حوالہ دے رہے؟ بہت سے لوگ جب بیعت کے اوپر بات کرتے ہیں نا سمجھتے ہیں بہت زبردست تیر مارا ہے، لے کے آتے ہیں نہج البلاغہ کی روایت. ایک اور جگہ خدائے کائنات فرماتے ہیں معاویہ کو خط لکھتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بایع الناس الذین بایعوا، میری بیعت ان تمام لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ان سب کی بیعت کی تھی جو مجھ سے پہلے گزرے. ان سب نے میری بیعت کر لی، تو کیوں انکار کر؟ تو لوگ کہتے دیکھا علی اس بیعت کا حوالہ دے رہے ہیں جو لوگوں نے کی تھی اس سے پہلے، اور فخر کر رہے ہیں کہ دیکھا انہی لوگوں نے میری بیعت بھی کر لی ہے. کتنی نادانی کی بات. بھائی اصول مناظرہ یہ ہے، اصول مباحثہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے گفتگو کرے تو اس کے عقائد اور اس کی کتابوں کے حوالے دے. اپنی کتابوں کے حوالے دے. اس لیے ہم جب بھی حوالے دیتے ہیں دوسروں کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اور جب ہمارے بھائی ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنی ہی کتاب کی بات کرتے ہیں. ہماری کتاب میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے. حضرت مطالب نعوذ باللہ کافر ہے. کہاں لکھا ہے؟ بھائی ہماری کتاب فلاں میں لکھا ہے. بھائی ہماری کوئی کتاب بتاؤ. اور ہم جب کوئی بات بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی اپنی بات کی اپنی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. یہ اصول بحث ہے، یہ اصول گفتگو ہے. علی نے جب یہ بات کہی کہ ان تمام لوگوں نے بیعت کی ہے میری جنہوں نے مجھ سے پہلوں کی بیعت کی تھی، یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ معاویہ سے. وہ معاویہ کہ جو انہی کا نام لے کے علی کے مقابلے پہ آ رہا